25-25 سال کے 4 یونٹ جمع کر لیں تو 100 سال میں اتنی تبدیلی آ جاتی ہے کہ اللہ کے دین کو اور امت کو مجدد کی ضرورت ہو جاتی. 4 ادوار بڑی بڑی تبدیلیوں کے گزر جاتے ہیں. چھوٹی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کی اصلاحات بھی مسلسل چل رہی ہوتی. مگر 4 یونٹ جب 25-25 سال کے ربع صدی کے گزرتے ہیں تو شاید اس لیے کوئی 100 سال کا تعین فرمایا. اتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہوتی ہے. لارجر سکیل پہ دیکھیں، تصورات میں، عقائد میں، خیالات میں توہمات آ جاتے ہیں. افکار، خیالات، نظریات، تصورات، اخلاق، اعمال، اتنے اثرات آ جاتے ہیں، اتنی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں کہ پھر ایک بڑے تجدیدی کام کی ضرورت پڑتی ہے. اصلاحی کام سے بڑھ کر اصلاحی کام تسلسل سے جاری رہتا ہے، اور پھر ایک ایسا ہوتا ہے جیسے پھر سے زندہ کرنا ہے. ایک تجدیدی کام کی ضرورت پڑتی ہے. اب میں آپ کو یہاں آ کے فکس کر رہا ہوں، آپ کہاں کھڑے ہیں. میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، اور میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کے، اللہ رب العزت کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے کا وہ تجدید کا جو منصب اور ذمہ داری ہے، آپ اس کا حصہ ہے. اللہ نے وہ نعمت آپ کو دی، آپ اس کا حصہ ہیں. یہ جو پوری چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، اس میں آپ کو اہمیت بتائی ہے کہ آپ کتنی بڑی نعمت کے حامل. اصلاح کے کام بہت لوگ کر رہے ہوں گے، مگر تجدید کا کام ہر کوئی نہیں، وہ 100 سال کے بعد نصیب ہوتا ہے. یہ تحریک منہاج القرآن جب قائم کی اس وقت 1401 ہجری تھی. یہ 15ویں صدی کا پہلا سال تھا جب تحریک منہاج القرآن قائم ہوئی ہے. ہجرت کا سال 1401 تھا جب اناؤنس ہوئی تحریک منہاج القرآن. جب اناؤنس ہوئی تو لامحالہ وہ جب کوئی اناؤنس کرتا ہے کام کو تو اس کے پیچھے اس کو وہاں تک بننے اور پہنچنے کے لیے 31 برس تو گزر چکے ہوتے ہیں نا، جب جا کے اس پوزیشن میں کوئی آتا ہے یا لوگ آتے ہیں. کوئی 20 برس کی عمر میں تو نہیں کرتا نا کوئی ایسی چیز اناؤنس، اور نہ کوئی 50-60 سال عمر ہو جانے کے بعد ہوتا، تو آدھا سے زیادہ وقت ہی گزر جاتا. 31 سال کا عرصہ کم و بیش 30-35 کم زیادہ عرصہ پیچھے اس کے بننے میں گزر چکا ہوتا ہے، اس کی تیاری میں. تو 1401 ہجری میں تحریک منہاج القرآن کا اعلان کیا گیا، اور اس کا ملکی، قومی اور عالمی سطح پہ آغاز ہوا اس کا. آپ اس کا حصہ ہیں، اور اس وجہ سے میں آپ کو دوسری بات بھی یقین سے کہتا ہوں کہ ایک بات سفید دن پہ جیسے یقین ہوتا ہے نا، سورج نظر آتا ہے، دھوپ ہے، اس طرح یقین رکھیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، مٹا نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی. اس کو 60 برس کم سے کم اور چلنا ہے. اگلی صدی میں ہینڈ اوور ہونی ہے. یہ پوری صدی آپ کے نام ہے، آپ کی ہے. بولیں، یہ پورا 100 سال آپ کا ہے. اس امر میں کوئی شک نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا، بڑے لوگوں نے کام کیے. آپ خود دائیں بائیں نظر دوڑائیں، دائیں بائیں بہت لوگ کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ شروع کیے کام لوگوں نے، ہمارے زمانے میں ہم سے پہلے شروع کیے، ہمارے ساتھ بہت لوگ ہیں. مگر کوئی ہے اس پوزیشن میں کہ کوئی 40 سال کے بعد یوم تاسیس منائے اور سارے لوگ یہ کہیں کہ روز اول سے اس کا گراف ان لوگوں کے کام کا ہمیشہ اس طرح اونچا جا رہا، کبھی بھی گراف نیچے نہیں آیا. ان پر گولیاں بھی چلی ہیں، ان کو قتل بھی کیا ہے، مخالفتیں بھی ہوئی ہیں، سازشیں ہوئی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، مگر انہیں جھکا کوئی نہیں سکا، روک کوئی نہیں سکا، اور ہمیشہ اونچا گیا ہو. کوئی اور بتائیے، آپ کو دائیں بائیں نظر دوڑائیں، ہے جو کلیم کر سکے یا کوئی کسی کے بارے میں یہ جملے کہہ سکے. پہلے تجدید کا معنی، جس میں دین کا علم، دین کا فکر، دین کا فہم، دین کی معرفت، دین کے علوم، فنون، معرفت ظاہر کی، باطن کی، اسٹرگل، اصلاح جو چل رہے ہوتے ہیں دنیا میں، رائج الوقت نظام، اس میں خرابیوں کو چننا، آگے بڑھنا، یعنی ان چیزوں کو پہلے ذہن میں رکھیں. اگر آپ اس طرح کا کام کسی کے خلاف نہ کر رہے ہوں تو آپ کو ریزسٹنس ہی کوئی نہیں ہوتی. نہ آپ کو کوئی ختم کرتا ہے، نہ آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے، نہ آپ پہ کوئی تہمتیں لگاتا ہے، نہ الزامات لگاتا ہے، نہ آپ کے بارے میں جھوٹی باتیں کوئی گھڑتا ہے، نہ کوئی آپ سے کسی کو روکنا چاہتا ہے، کیونکہ آپ سے تھریٹ نہیں ہے کسی کو. دیکھیے، جب آپ سے کسی کو تھریٹ نہیں ہوگا تو کوئی آپ کو تھریٹ نہیں کرے گا، آپ کے خلاف کوئی الزام نہیں لگائے گا، کیونکہ اس کو پرابلم ہی نہیں ہے آپ سے.
تو اس کو کیا پڑی مفت میں؟ آپ الزام کیوں لگائے جاتے ہیں؟ بولیے، تہمتیں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ جو لوگ اس الزام اور تہمت کے حقدار نہ ہوں، جھوٹی تہمتیں، جھوٹے الزام، گمراہ کن تہمتیں اور الزام یہ کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اس لیے تاکہ لوگ ان سے متنفر ہوں، لوگ ان کے قریب نہ جائیں، لوگ ان کو جوائن نہ کریں، ان کی قوت کمزور ہو، تو اس مقصد کے لیے لگائے جاتے ہیں نا۔ تو یہ لگانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ انہیں تھریٹ ہوتا ہے۔ نبی تو نہ رہے، اب تو تجدید کا کام آ گیا نا، مگر انبیاء کے ساتھ یہی ہوتا تھا نا، پہ تہمت لگائی جاتی تھی، ہر نبی پر تہمت لگتی تھی، جھوٹے الزام لگتے تھے۔ لگاتے کون تھے؟ جن کو تھریٹ ہوتا تھا ان کی تجدیدی، اصلاحی، تبلیغی، نبوی کام سے، تو چاہتے تھے لوگ ان کی طرف راغب نہ ہو، تو طرح طرح کے ان کے طریقے ہوتے تھے رکاوٹ کے۔ سب سے بڑا طریقہ ان کے بارے میں مس انفارمیشن، غلط انفارمیشن فراہم کرنا، جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، الزام لگانا، لوگوں کو متنفر کرنا، اور پھر اور بھی حربے استعمال ہوتے تھے، یعنی جان لینے تک کے حربے استعمال ہوتے تھے۔ تبھی تو ان کو ہجرتیں کرنی پڑتی تھی نا۔ دیکھو نا، اگر ان کو رکاوٹ نہ ہو تو ہجرت کیوں کریں؟ کیوں باہر جائیں؟ کیوں پریشان ہوں؟ جہاد کرنے پڑتے ہیں، ان کے لوگ مارے جاتے تھے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں، جن کو تھریٹ ہی نہیں ہے، وہ اگر 30، 40، 50 سال پڑے رہیں تو نہ کوئی حاصل نہ وصول، نہ کھویا نہ گیا، نہ آیا نہ گیا، وہ چیز نہیں ہے۔ وہ تجدید اور اصلاح کی سٹرگل کے وہ سبجیکٹ میں نہیں آتے۔ آپ جتنا علم دیتے ہیں، علم، تو جہاں جہاں جہالت کا زور ہے، وہ جہالت تو جنگ لڑے گی علم کے خلاف۔ بات سن، جہالت کبھی نہیں چاہتی کہ علم پھیلے، کیونکہ جہالت کا راج ختم ہوتا ہے، چیلنج ہوتا ہے جہالت کو۔ تو علم، جہاں علم آئے گا، جتنا زیادہ آئے گا، وہاں جہالت کے جتنے سرچشمے ہیں وہ اس کے خلاف منہ کھولیں گے۔ ہدایت جتنی زیادہ ملے گی، گمراہی اتنی طاقت کے ساتھ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرے گی۔ اصلاح جتنی زیادہ قوت کے ساتھ آپ آواز بلند کریں گے تو فساد اتنی قوت کے ساتھ اس کو ریزسٹ کرے گا۔ میں نے آپ کو پوری فلسفی سمجھا دی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ مخالفتیں ہو رہی ہوں، تہمتیں لگ رہی ہوں، الزامات ہو رہے ہوں، کوئی تعاون نہ کر رہا ہو آپ کو، مذہبی حوالے سے، نہ اپنے نہ پرائے، اپنے جن لوگوں نے اپنے آپ ایک بنا رکھا ہے کہ ہم فلاں ہیں، وہ فلاں والے بھی آپ کو نکالیں کہ ہم سے نہیں ہے، اور دوسرا کہے ہم سے نہیں ہے، کوئی اپنانے کو تیار نہ ہو، ہر کوئی مخالفت کرے، ہر کوئی تہمت لگائے، ہر کوئی فتوے لگائے، کافر بنائے، امت سے نکالے، اہل سنت سے نکالے، فتنہ شر کرے، تہمت لگائے، پروپیگنڈا کرے ہر محاذ پر، اور سیاسی طور پہ بھی جنگ، یہ سارا کچھ ہو اور 40 سال گزر جائیں اور آپ عروج پر جائیں، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ بتائیں، اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو۔ یہ سارا کچھ ہو اور 40 سال گزر جائیں اور آپ عروج پر جائیں، آسمان کی طرف جا رہے ہوں، تو اللہ کی مدد و نصرت کے بغیر اور آقا علیہ السلام کے فیض کے بغیر کون انسانی طاقت ہے کس کی جو اس طرح کر سکے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ سمجھیں یہ فلاں کی میری کوئی کرامت ہے؟ نہیں، انسان کا کیا بس ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ بھئی جتنی مخالفتیں ہیں ہمیں خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے جا چکے ہوتے، تنکوں کی طرح ہم بہہ چکے ہوتے، تنکوں کی طرح۔ یہ جو 17 جون کا ہوا ہے 2014 کا، اس ایک واقعہ کو لے کے 17 جون سے لے کے وہ دھرنے کے اختتام تک کا جو زمانہ ہے، محاصرہ بھی لے لیں، اس میں شامل کر لیں، 17 جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر کا اینڈ، 4-5 ماہ کا وہ زمانہ لے لیں۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر اللہ کی مدد و نصرت نہ ہوتی اور معجزہ نہ ہوتا تو یہ 4-5 مہینے جو ہیں یہ پوری تحریک کو فار ایور ختم کر دی چکے ہوتے، نام و نشان مٹ گیا ہوتا۔ ایسے لوگ یاد کرتے کہ ہاں ایک تحریک منہاج القرآن بھی تھی، ایک فلاں صاحب بھی تھے، بس ایسے تذکرہ ہوتا، نام و نشان تک مٹ جاتا۔ اور اتنے بڑے واقعات کے بعد آپ 17 جون سے پہلے جہاں تھے آج اس سے بھی کہیں آگے اونچا ہیں۔ مجھے بتائیے انسانی طاقت سے کہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ بولی ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کا امر اور اللہ کی مدد و نصرت اور آسمانی طاقت آپ کے ساتھ نہ ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض اور کرم اور جود و سخا نہ ہوتا نہ ہو۔ یہ دلیل ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو اللہ نے صدی آپ کو دی ہے، صدی دی ہے اللہ پاک نے، کوئی مٹا نہیں سکتا دنیا کی کوئی طاقت، سارے شیطان مل کے بھی مٹا نہیں سکتے۔ اور پھر آپ کی مخالفت ایک ملک کے اندر نہیں ہے، پوری دنیا کی سرزمینوں پر ہے۔ اس لیے کہ جتنی اور مختلف لوگ دنیا بھر میں کام کرتے ہیں، یاد رکھ لیں اپنے ملک کو چھوڑ کر ایک اپنے ملک سے باہر دنیا کے کسی ملک میں کوئی اسی نام سے کام نہیں کرتا، ایک بھی کوئی جماعت نہیں ہے دنیا میں،
جماعت سے میری مراد جن سے کوئی تھریٹ ہوتا ہے کسی کو، کوئی دعوت تبلیغ کرنے والی جماعتیں اکا دکا ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی تھریٹ، جن کا کوئی قصہ کہانی نہیں ہوتا، ان کو کوئی بودر نہیں کرتا، ان سے نئی نسلوں میں کوئی امیج بلڈ اپ نہیں ہو رہا ہوتا، تو تھریٹ نہیں ہوتا نئے کلچر کو، نئے افکار کو، نئی تہذیب اور نئے سماج کو تھریٹ نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ تھریٹ ہوتے ہیں وہ کبھی اس نام سے کام نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں عالم اسلام کی واحد تحریک ہے، عالم اسلام کی واحد جن سے تھریٹ ہے، اور وہ اسی ایک نام کو نام بدلے بغیر پوری دنیا میں کام کرتے، شناخت نہیں بدلتے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے گارنٹی کر دی ہے، یہ پوری صدی رجسٹر ہو جاتی ہے نا، جیسے آپ کے نام رجسٹر کر دیں، پھر جب اگلی صدی آئے گی تو اگلی صدی میں یہی امر کسی کو ہینڈ اوور ہوگا۔ اللہ کو معلوم ہے، ہم تو اس کو التجا کرتے ہیں کہ اسی تحریک میں سے کسی کو اگلی صدی بھی ہینڈ اوور کر دیں۔ صاحب ظاہر ہے، مگر اس وقت کوئی نیا نام سامنے آئے گا جس کے سر پہ یہ تاج رکھا جائے گا، ذمہ داری سونپی جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسی تحریک میں سے باری تعالیٰ اگلی صدی بھی دے دے، تاکہ میری اسی تحریک کی اگلی نسلیں اسی نوکری میں جاری رہیں، کام کرتی رہیں۔ آف کورس یہ امر تو کسی ایک اور کو ملے گا، پتہ نہیں کسی اور ملک میں کسی کو اللہ پاک شفٹ فرما دے، خطہ ہے عالم اسلام کا، کسی اور خطے کو ذمہ داری سونپ دے، اسی خطے کو ذمہ داری سونپ دے، کس کو سونپے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ پردہ غیب میں ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس قابل بنیں کہ اگلی صدی بھی یہ نوکری اس تحریک کی اگلی نسلوں کو ملے۔ لہٰذا یہ جو ایک نقطہ میں نے آپ کو بتایا آج، اس کی روشنی میں اب آپ بتائیں، آپ میں سے کسی کا دل کرتا ہے کہ اس کی جو ایفرٹس ہیں اور تگ و دو اس میں وہ ڈھیلا پڑ جائے؟ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد آپ کو گوارا ہوگا کسی ایک کو کہ وہ ڈھیلا پڑ جائے؟ بتائیں ہاتھ اٹھا کے۔ بس میں نے آج ایک ہی نقطہ آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ نعمت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے نا طویل ایک نعمت کے ساتھ جڑے ہوئے، تو اوجھل ہو جاتی ہے نعمت کی قدر و قیمت نگاہوں سے۔ بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے نا، جب یوز ٹو تو نعمت کا اندازہ نہیں رہتا، ایسے بس یوز ٹو ہو جاتا، پھر ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ پھر عمر بڑھتی ہے تو عمر کے بڑھنے سے بھی جوش و خروش کم ہو جاتا ہے، پھر اولاد آ جاتی ہے، بچے آ جاتے ہیں، گھر کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، تو وہ توانائیاں بٹ جاتی ہیں، تو وہ یکسوئی جو جوانی میں تھی وہ نہیں رہتی۔ بہت سے اسباب ہیں انسانی زندگی کے، جائز اسباب ہوتے ہیں، ناجائز کو چھوڑ بھی دیں، جائز اسباب بھی ہیں، مگر پھر بھی جو بھی حالات ہوں اس میں مرتے دم تک، آخری سانس کے وقت تک آپ کی ہمت، توفیق اور توانائی میں کمی نہ آئے، اس کا عزم کرنا چاہیے۔ اور ہر اگلے دن بے شک عمر بڑھے، توانائی طاقت کم ہو، مگر آپ کا کام بڑھتا جائے، کیونکہ آپ کو سپرد یہ تجدید کا امر ہے امت کا اور دین کا۔ تو وہاں لکھا جا رہا ہے ہر ایک شخص کی ہر روز کی رپورٹ پیش ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ آپ کی کارکردگی کی رپورٹ پیش ہوتی، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، پوری امت کی پیش ہوتی، پوری امت کی، ساری امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر خوش ہو کے دعا دیتے ہیں۔ جب پوری امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو جو حضور کے دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں ان کے تو سب سے پہلے پیش ہوتے ہیں، ان پر آقا علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں کہ یہ میرے دین کے نوکر ہیں، میرے دین کو سنبھالا دے رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، اس کی تجدید کا عمل کر رہے ہیں۔ نیابت ہوتی ہے نبوت کی، تو آپ کو نیابت نبوی کا فریضہ دیا گیا، آقا علیہ السلام کے نائب ہیں آپ کو آقا علیہ السلام کی نیابت ملی ہے، نبوت کی نیابت، وائس جرنسی، ڈیپوٹیز ہیں آپ نمائندے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، نائبین ہیں، تو آپ کی تو کارکردگی رپورٹ سب سے پہلے پیش ہوتی ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ۔ تو آپ میں سے کوئی چاہے گا کہ وہ کارکردگی رپورٹ پیش ہو تو گراف آپ کے کام کا جو اس طرح تھا وہ نیچے ہو جائے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔